بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے نزدیک سے گزرے تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ اس کے پانی سے وضو کیا اور پہاڑ پہ جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار شخص چشمے کے پاس آیا، اس سے پانی نوش کیا اور وہاں پر ایک تیلی بھول گیا جو درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد ایک گڈریا آیا تاکہ اس چشمے سے پانی پیے۔ اس کی نگاہ اس درہموں کی اس تیلی پر پڑی، اس نے وہ اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر سر پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے تکا ماندہ ایک بوڑھا شخص چشمے کے پاس آیا۔ اس نے لکڑیاں زمین پر رکھی اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں وہی گھوڑ سوار شخص اپنے درہموں کی تلاش میں چشمے کے پاس آیا۔ جب اسے وہاں پر اپنی تیلی نہ ملی تو بوڑھے شخص کے پاس گیا جو وہاں پر سو رہا تھا اور اس سے کہا، میری درہموں کی تیلی تم نے اٹھائی ہے کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے تمہاری تیلی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ گھوڑ سوار شخص اور بوڑھے کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوتے ہوتے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی۔ گھوڑ سوار نے بوڑھے کو جان سے مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جنہوں نے یہ واقعہ ظاہراً برخلاف عدالت دیکھا، اللہ سے عرض کیا، پروردگار ان امور میں عدالت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اس بوڑھے شخص نے اس گھوڑ سوار شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور گھوڑ سوار کا باپ اس گڈریے کے باپ کا اتنا ہی مقروض تھا جتنے درہم اس تیلی میں تھے۔ آج اس گڈریے کو اپنا حق مل گیا ہے، بس اس طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ وَأَنَا حَكْمُ الْعَادِلِ، میں ایک عادل حاکم ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام حکم خدا سے فرعون کے پاس گئے اور اسے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے تو راستے میں بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کے رشتہ دار ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے اور رات وہاں پر بسر کی۔ اس بوڑھی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سو رہے ہیں اور فرعونی سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے گھر کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ فرعون کے درندہ سپاہی کہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران میں عصائے موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر گھر سے باہر آیا اور فرعونی سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کے ساتھ سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گھر پلٹ آیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اس بوڑھی عورت نے انہیں فرعونی سپاہیوں سے عصا کی جنگ کے بارے میں بتایا اور اسی وقت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کر دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔